بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے آپ کے سوالات کے جواب دے رہا تھا، اور اس سے پہلے جو اہم اعمال ہیں رمضان مبارک کے بعد ہمیں جن کے اوپر استقامت رکھنی ہے، اس کی طرف آپ حضرات اور خواتین کی توجہ دلا رہا تھا۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ سوالات باقی رہ گئے ہیں، ان سوالات کو مکمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں موضوع پر، اور اس دوران اگر کوئی سوال ہوئے تو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ سوال اس کے بعد یہ ہوا کہ اگر آپ کے بچوں کے فوٹو ہیں کمرے کے اندر، اور سائل نے پوچھا کہ وہ فوٹو پیچھے کی طرف ہیں، ہم آگے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، تو آیا اس کا نماز کے اوپر اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ اپنے طور پر نماز پڑھتے رہیں۔ ہاں، البتہ اگر وہ سامنے ہوں گے تو اس وقت مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایک زندہ چیز کی آپ نے تصویر سامنے رکھی ہوئی ہے، اور جب نماز اس کی طرف پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور رکوع اور سجدہ ایسا گویا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس زندہ چیز اس فوٹو کی طرف کر رہے تھے، اس لیے مناسب نہیں ہوتا کہ سامنے رکھیں۔ لیکن اگر سائٹ پر ہوں یا پیچھے کی طرف ہوں تو اس کے اندر کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ باقی اس کے بعد سائل نے سوال یہ کیا کہ ہم قرآن کریم پڑھتے تو ہیں، لیکن پڑھتے وقت ہماری توجہ قرآن کریم کے اوپر نہیں ہوتی، بلکہ کبھی ادھر توجہ ہوتی ہے، کبھی ادھر توجہ ہوتی ہے، کچھ الفاظ ہم پڑھتے ہیں نہیں، حالانکہ اللہ کا کلام ہے، جب ہم اس کی تلاوت کریں تو ہماری پوری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے۔ اور اس کا ایک عجیب انداز استاذ محترم نے کافی عرصے پہلے بتلایا تھا۔ فرمایا کہ جس تیاری کے ساتھ اور ذہنیت کے ساتھ جو کام کرو گے، اس کے ساتھ اتنا ہی دل لگے گا۔ اگر کسی کام کی طرف آپ کا دھیان پورے طریقے سے نہیں ہے، اس کے شروع کرنے سے پہلے اس کا ویلیو اتنا زیادہ نہیں ہے، تو جب وہ کام کرو گے تو اس کے دوران اتنا ولولہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ اور جس کام کے لیے آپ پہلے سے خوب تیار ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، مینٹلی، فزیکلی، اسپرچولی، یو پریپیئر یور سیلف مینٹلی، تو جب وہ کام آپ کریں گے، when you begin that action whatever it may be، تو اس وقت آپ کو اس کے اندر ولولہ ہوگا۔ اور اس کی مثال دے کر اگلی بات سمجھا رہا ہوں۔ ایک شخص نماز کے اندر آتا ہے، نماز سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ بھائی مجھے ایک فریضہ ہے، اپنا فرض ادا کر کے مجھے جلدی پہنچنا ہے کام کی طرف، کام کو جلدی پہنچنا ہے، صرف 15 منٹ باقی ہیں، اور 15 منٹ کے بعد میرا کام شروع ہونے والا ہے، 10 منٹ کے اندر یہ میں مکمل کر لوں، 5 منٹ کا راستہ ہے، تو پورا دار و مدار اس وقت نماز کے اوپر آپ کا دھیان نہیں بلکہ کام کے اوپر ہے۔ تو اب جب آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن پورا دار و مدار دھیان پورا آپ کے ذہن کے اندر وہ ٹائم کہ ابھی 2 منٹ باقی ہیں، 1 منٹ باقی ہے، 30 سیکنڈز باقی ہیں، ابھی تو نماز کو ختم ہونا ہے، ابھی مجھے پہنچنا ہے، دیر ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، جیسے اکثر جمعوں میں ہوتا ہے۔ لیکن ایک شخص وہ آئے اور وہ کہے کہ بھائی میرا اس کے بعد اور کوئی کام نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اب باتیں کرنی ہیں، وہ آرام کے ساتھ وضو کرے، بہترین ریلیکس انداز کے اندر آ کر نماز کے لیے انتظار کرے، نماز جب شروع ہو تو اس کے دھیان ہو کہ مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے رب کے ساتھ باتیں کرنی ہے۔ اس شخص کی نماز کے اندر جو توجہ ہوگی، جو دھیان ہوگا، وہ بدرجہ کئی درجے زیادہ اس دوسرے شخص کی بنسبت ہوگا۔ تو اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت، جب آپ سمجھیں کہ مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، چاہے تھوڑا پڑھنا ہو یا زیادہ پڑھنا ہو، تو اس وقت آپ سب سے پہلے بہترین انداز کے اندر وضو کر لیں، آرام کے ساتھ، کہ مجھے اپنے رب کی باتیں اب پڑھنی ہیں، رب نے جو کتاب نازل کی ہے اس کو اب مجھے پڑھنا ہے، ایک شوق کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور میرا رب میری اس تلاوت کو سنے گا۔ استاذ محترم نے اس انداز میں سمجھایا تھا، فرمایا میں اب رب کی کتاب پڑھنے والوں، کوئی عام چیز نہیں ہے،
اللہ نے اس کو نازل کیے ساتوں آسمانوں اوپر سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہزاروں لاکھوں آدمی نے اس کی تلاوت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ کو پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام انہی الفاظ کو پڑھا کرتے تھے۔ کتنے محترم، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ایک تو اٹس سچ اے پریویلیج کہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں، میری کتنی خوش نصیبی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اور دوسری بات، جب میں اس کو پڑھوں گا میرا رب اس کو ڈائریکٹ سن رہا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی آپ بات کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اللہ رب العزت ہر بات کو سن رہا ہے، اور خاصتاً پھر جب اس کا کلام ہو تو اس اپنے کلام کو وہ خوب انداز کے اندر وہ سنے گا۔ تو اس لیے فرمایا جب آپ اس ولولے کے ساتھ وضو کریں گے، وضو کر کے پھر قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھیں گے اور اس کی طرف توجہ ہوگا، پھر جس ولولے کے ساتھ آپ پڑھیں گے اس کا ایک عجیب انداز ہوگا، اور پھر اس کا اثر بھی اسی طرح، چاہے اس وقت آپ کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن کریم کی عربی آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کی برکت ضرور انسان کی جان، مال، اولاد کے اندر، گھرانے کے اندر ضرور اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے سائل کے سوال کا پہلا حصہ کہ ہم کس انداز کے اندر خشوع خضوع کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ باقی سائل کے سوال کا دوسرا حصہ کہ فجر کے وقت قرآن کریم جس وقت پڑھا جاتا ہے، یا قرآن کریم کے پڑھائی کے وقت اللہ رب العزت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، اس کی طرف تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ساتھی کہہ رہے ہیں کافی کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کو وصول کر لیتے ہیں، ان سوالوں کو، پھر اس بات کی طرف بھی واپس آتے ہیں۔ کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، یہ سوال پوچھنا ہے۔ جی ضرور پوچھیں۔ یہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہو اور اس نے اپنی زندگی میں حج نہ کیا ہو، تو اس کا اگر حج کرایا جائے تو کوئی ایسا آدمی حج کر سکتا ہے جس نے ابھی خود اپنا حج نہیں کیا؟ ایک ہمارا بچہ ہے 24 سال کا، جی وہ اس نے ابھی اپنا حج تو نہیں کیا، لیکن اگر ہم اس سے کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، ضرور آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ ایسا لگتا ہے ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، انتظار کرتے کرتے اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سے کل بھی آپ کا بیان بہت اچھا تھا، آج بھی بہت اچھا ہو رہا ہے، جزاک اور میرا اللہ۔ دل بھی نہیں چاہ رہا تھا آپ کو بیچ میں ڈسٹرب کروں۔ وہ میری ایک بات ہے جو میرے بار بار ذہن میں آتی ہے، تو میں نے کہا میں آپ سے سوال کر لوں۔ ضرور۔ بات یہ کہ نا ایک چیز کے لیے ہم بار بار پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا جو ہے دل بھی ہوتا ہے اور ہم مانگ بھی رہے ہیں اللہ سے، اور دوسری طرف ہمارا ذہن جو ہے اس بات سے ہٹ کے کسی اور بات کو مستقل سوچ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہوتا ہے اس بات کا؟ اس کی مثال فار ایگزامپل تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کی مثال یہ کہ اب جیسے میرے ایک کام ہے کا پچھلے 14-15 سال سے میری اس کے اندر ہے، ہوم آفس میں ہے، ابھی میری ہیئرنگ ہے لاسٹ آئندہ ویک، میں ہر وقت پڑھ رہی ہوں، اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مدد کر، مجھے اس پریشانی سے نکال دے۔ اور دوسری طرف جو میرا ذہن ہے وہ میرے پاکستان میں لگا ہوا ہے، وہاں تانے بانے بن رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ تو یہ ایسا مجھے کس چیز کی امپورٹنٹ ہے؟ یعنی کہ جو میں مانگ رہی ہوں ذہن سے وہ ہے میرے لیے امپورٹنٹ، کہ وہ امپورٹنٹ ہے، کیا ہے میرے لیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، گڈ کوشچن، اور سنتے رہیں ضرور، میں کیونکہ انشاءاللہ۔ جو ذہن ہمارا کیوں یکسو نہیں ہوتا ایک طرف، جو چیز ہم مانگتے ہیں ہمارا دماغ اس پہ کیوں نہیں ہے، دماغ کہیں اور پر ہے، دعا میں بھی نہیں یکسو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پلیز دعا میں یاد رکھیے گا۔ ضرور انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جی مولانا صاحب، مجھے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں۔ ضرور پوچھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میری بیٹی ہے تو اس کے سر میں بہت تکلیف رہتی تھی، تو ہاسپٹل سے اس کی اپوائنٹمنٹ آئی ہے MRI اسکین کے لیے، ٹھیک۔ تو لیکن اس کو تھوڑا کلسٹروفوبیا ہے، تنگ جگہ سے بہت زیادہ وہ گھبرا جاتی ہے، یا کہیں لاک ہو جائے یا کچھ، تو اب بہت ڈر رہی ہے کہ میں شاید نہ کروا سکوں، تو کیسے کرواؤں گی؟ لیکن یہ ہے بھی ضروری ہے بہت، ڈاکٹر نے کہا ہے کروانا۔ تو اب میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ سے پوچھ لوں کچھ پڑھنے کے لیے جب تک وہ اندر رہے، یا اس سے پہلے MRI اسکین سے پہلے کچھ پڑھتی رہے کہ اس کے دل کو سکون رہے اور وہ کروا سکے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو
دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسی مولانا صاحب بتائیں کوئی آیت یا کچھ جو کوئی دعا ایسی، جب دوائی ہم کھاتے ہیں کوئی تو اس کا سائیڈ افیکٹ نہ ہو، جب شروع سے کوئی نئی دوائی شروع کرتے ہیں تو اس کا سائیڈ افیکٹ کبھی ایسے وہم ہو جاتا ہے کہ اس کے یہ سائیڈ افیکٹ نہ ہو جائیں یا کچھ، تو دوا کھانے سے پہلے اس پہ پڑھ کے کچھ دم کر لیں یا پھونک لیں، ٹھیک ہے تو کوئی ایسی چیز. اوکے جی، سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اس کے اوپر بھی کچھ بات چیت ضرور کروں گا انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. یا ایسے کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں اور پھر اگر وقت بچا تو اگلی کالوں کی طرف پھر اس وقت جائیں گے. اچھا، آپ نے سوال کیا سب سے پہلے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں یا کوئی بھی شخص فوت ہو جائے اور ابھی تک انہوں نے حج اپنی زندگی کے اندر نہیں کیا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے میں حج بدل کرانا چاہتا ہوں، مطلب کسی اور کو ان کی طرف سے حج پر بھیجنا چاہتا ہوں، تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن اگلی بات جو آپ نے کہی کہ جو شخص ان کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے، ان کی طرف سے حج ادا کر رہا ہے، اس نے حج نہیں کیا، اپنا حج نہیں کیا، تو فرمایا کہ اس وقت اس شخص کے لیے مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ پہلا اپنا حج کرے پھر دوسروں کی طرف سے حج ادا کرے، اور پھر اس کو اس وقت پورا ثواب نہیں ملے گا. ہاں، تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کی طرف سے حج کروانا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے ایسا آدمی حج کرے کہ جس نے خود اپنا حج ادا کر لیا ہو. اگر آپ اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں اور اس نے ابھی تک اپنا حج ادا نہیں کیا تو ابھی ان کو نہ بھیجو، کسی اور کو ان کی طرف سے بھیج لو یا انتظار کر لو تاکہ یہ پہلا اپنا حج ادا کر لے. جب انہوں نے حج ادا کر لیا پھر یہ جس کی طرف سے مرضی ہے یہ حج ادا کر سکتے ہیں. لیکن جب تک انہوں نے اپنا حج ادا نہیں کیا اس وقت تک حج بدل ادا کرنا مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ بعض اوقات آپ دعا مانگتے ہیں اور دھیان دوسری طرف ہوتا ہے. اب آپ کی میں اس انداز کے اندر پوری مطلب سمجھا نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز کی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، اور آپ کا دھیان کسی اور چیز کی طرف چلا جاتا ہے کہ وہ چیز بھی مجھے ملنی چاہیے، وہ چیز بھی ہونی چاہیے. تو بھائی اول تو کوشش کریں کہ آپ کا دھیان جو چیز مانگ رہے ہیں وہ مانگ لو، لیکن آخر میں دعا میں یہ بھی کہا کرو، دعا کا انداز یہ ہے کہ یا اللہ اگر ان چیزوں کے اندر جو میں نے مانگا ہے میرے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، مصلحت ہے، تو یا اللہ یہ چیزیں مجھے نصیب فرما. اور اگر ان چیزوں کے اندر میرے لیے خیر، بھلائی، مصلحت اور تیری رضا مندی نہیں ہے تو یا اللہ ان کو مجھ سے دور کر دے، مجھے ان سے دور کر دے. جب بھی دعائیں مانگے، کیونکہ انسان کا جو علم ہے یہ بڑا ہی محدود ہے. بعض اوقات انسان کوئی چیز مانگتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھی چیز ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے اپنے علم اتم کے ذریعے کہ اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے. اور بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ یا اللہ اس فلاں چیز سے مجھے دور رکھ، یا اللہ اس فلاں چیز سے مجھے دور رکھ اور اس سے مجھے دور رکھ اور اس سے میری حفاظت کر اور مجھے اس سے محفوظ رکھ، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہوئی ہے. انسان کا تو علم بڑا ہی محدود ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. بعض اوقات تم کسی چیز کو عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا کسی چیز کو ناپسند کرو گے حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. بعض اوقات تم کسی چیز کو پسند کرو گے لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم نہیں جانتے ہو، اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، تمہارا علم بہت ہی محدود ہے. اس لیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز مانگو تو کہو کہ یا اللہ یہ تمام چیزیں جو میں نے مانگی ہیں اگر ان میں میرے لیے اچھائی ہے، بہتری ہے اور تیری رضا مندی ہے تو یا اللہ یہ تمام چیزیں مجھے نصیب فرما. اور اگر ان چیزوں میں میرے لیے خیر، بھلائی، مصلحت نہیں ہے یا اللہ ان کو مجھ سے دور کر دے، مجھے ان سے دور کر دے. اور جہاں کہیں میرے لیے خیر ہو، بھلائی ہو، مصلحت ہو، یا اللہ تیری رضا مندی ہو، وہ تو مجھے نصیب فرما. اسی وجہ سے
وہ انگلش میں بھی کہا جاتا ہے sometimes you get what you haven't asked for and sometimes you ask for something but you don't get it because God gives what you need, not what you ask for. بعض اوقات تم کسی چیز کو مانگو گے اور وہ تمہیں ملے گا نہیں، اور بعض اوقات تمہیں وہ چیز ملے گی جو تم نے مانگی ہی نہیں ہے. تم نے مانگی نہیں ہے کوئی چیز، لیکن اللہ رب العزت نے وہ تمہیں دے دی ہے. اور بعض اوقات تم کسی چیز کو مانگتے ہو دعا کے اندر اور اللہ رب العزت وہ دیتے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں وہ چیز دے گا جس کی تمہیں ضرورت ہو، نہ وہ چیز جو تم نے مانگی ہو. اور یہ بھی اس کا بڑا ہی کرم ہے، یہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، کیونکہ اگر اللہ رب العزت دے دیتے ہر وہ چیز جو ہم مانگتے تو انسان کتنے کتنے نقصانوں کے اندر ہوتا. انسان بعض اوقات جوش کے اندر ہوتا ہے، وہ کیا کیا چیزیں مانگ لیتا ہے، غصے کے اندر ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں مانگ لیتا ہے، کسی کے برخلاف بد دعائیں کرتا رہتا ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کو سنا ہے کہ اپنی اولاد کے خلاف بھی بد دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنے والدین کے خلاف بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے بعد میں جب ان کو ہوش آتی ہے معافی مانگتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو قبول نہیں کیا. تو اس لیے ہمیشہ دعا کے اندر آپ مانگتے رہو، مانگنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹو، لیکن ساتھ میں اللہ کے علم پر چھوڑ دو کہ یا اللہ تیرے علم کے مطابق جس چیز کے اندر میرے لیے بہتری ہے یا اللہ وہ چیز تم نصیب فرما. جس چیز کے اندر میرے لیے شر ہے یا اللہ ان چیزوں کو مجھ سے دور فرما. جس میں میرے لیے بلائی اور مصلحت ہے یا اللہ وہ نصیب فرما. جس میں تیری رضامندی ہے، جن چیزوں سے تو راضی ہوتا ہے، چاہے میں نے وہ مانگی ہوں یا میں نے وہ نہیں مانگی ہیں، لیکن جن جن چیزوں میں تیری رضامندی یا اللہ وہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. تو مختصر انداز کے اندر آپ کے سوال کا جواب. باقی آپ نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو درد سر ہے اور اس کی وجہ سے وہ MRI کراتے ہیں اور وہ کلسٹروفوبک ہیں، مطلب جو تنگ جگہیں ہیں اس کے اندر جانے سے ان کو بعض اوقات ایک کوفت جیسی محسوس ہوتی ہے، فوبیا ہوتا ہے، ان کو ایک کوفت جیسی محسوس ہوتی ہے. تو اب کیا کریں؟ تو سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ وہاں جو نرسز ہیں آپ کے MRI کرنے سے پہلے آپ کی بیٹی جو ہے یا آپ ان سے پہلے بات کر لیں، کیونکہ ان کے ہر دن کا کام ہے. And they know how to deal with these sort of situations and they will tell you the best course of action. وہ آپ کو بتلا دیں گے کہ اس موقع کے اوپر آپ اس طرح کرنا، اس طرح کرنا، کیونکہ ان کا ہر دن کا کام ہے. اور اگر آپ کی بیٹی وہ کلسٹروفوبک ہے تو کتنے ایسے اور بہت سارے لوگ آئے ہوں گے ان کے پاس اور ان کا بھی یہی مسئلہ ہوا ہوگا، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا ہوگا. بعض اوقات وہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے لٹا دیتے ہیں اندر جانے سے پہلے، اور آپ کے کانوں کے اوپر وہ ہیڈ فونز وغیرہ دے دیتے ہیں، اسی طرح آپ کے آنکھوں کے اوپر کوئی چیز لگا دیتے ہیں اور آپ کو مشغول رکھتے ہیں. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ بات سب سے پہلی کہ آپ وہاں جو پروفیشنلز ہیں، جو نرسز یا ڈاکٹرز یا جو امیجنگ وغیرہ کرتے ہیں، MRI امیجنگ کرتے ہیں، ان سے آپ رابطہ پہلے کر لیں کہ دیکھو ہمارا یہ مسئلہ ہے، کین یو پلیز ہیلپ اس ود اٹ. اور انسان ہیلپ کے مانگنے، سپورٹ کے طور پر ان سے پوچھے. آپ یقین کرو دے آر ویری ہیلپ فل. وہ انسان کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ بڑی مدد کرتے ہیں. دے ول ٹرائی اینڈ میک یو ویری کمفرٹیبل. تو سب سے پہلی یہ بات. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھتے رہو اور چوتھا کلمہ پڑھتے رہو. یہ دو کام. اور انسان اپنے آپ کو مشغول رکھے، کیونکہ انسان المشغول لا یشغل. انسان جب کسی چیز میں مشغول ہوتا ہے تو دوسری چیز اس کو مشغول نہیں کر سکتی. اگر آپ ابھی بات کرنے میں بزی ہیں تو دوسری طرف دھیان نہیں دے سکتے. آپ ابھی میری بات سننے پر اپنے آپ کو مشغول رکھ رہے ہیں تو دوسری چیز آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس وقت آپ چوتھے کلمے اور درود شریف کہ اللہ کی یاد بھی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یاد ہو، تو اس وقت آپ اپنے کانوں پر وہ عام طور پر وہ دے دیتے ہیں، ہیڈ فونز وغیرہ وہ لگا دیتے ہیں، اور اس وقت اندر جانے سے پہلے ہی آنکھیں بند کر کے اس کا ورد شروع کر دیں. آپ کو دھیان ہی نہیں ہوگا کہ میں تنگ جگہ کے اندر ہوں یا نہ. آخر میں جب وہ ختم ہو جائے، وہ کہے اب آپ کے امیجنگ ختم ہو گیا، اس وقت اپنی آنکھیں کھولو اور اس وقت اپنا چوتھا کلمہ اور درود شریف بند کر دو. تو یہ تو اس لیے ہو گئی. اور باقی آپ نے جو کہا کہ ایسی دعا بتلائیں کہ جس کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹس ہو، تو بھائی اس طرح کی تو میرے پاس کوئی دعا نہیں ہے. یہ جتنے بھی کنونشنل میڈیسنز ہیں
جو آج کل کی دوائیں ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی تھوڑا یا زیادہ ضرور اثر ہوتا ہے. وہ تو آپ ایسے کریں کہ ڈاکٹر سے اور میڈیکل سائڈ جو پروفیشنلز ہیں، آپ فزیشنز ہیں، ان سے رابطہ قائم کر کے پوچھ لیں. ایسے کرتے ہیں ایک دو اور کالیں لے لیتے ہیں، وقت ہے، کال کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے سوال کیا ہیں. ایسا لگتا ہے ان کی کال کافی دیر سے تھے اور ڈراپ ہو گئی ہے. تو ان مسائل کے اندر عام طور پر اس قسم کا کوئی ورد نہیں ہوتا. البتہ انسان کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے کنونشنل جو میڈیسنز ہیں نا، ضرورت نہ ہو تو ان کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو لینا نہیں چاہیے. اسی وجہ سے حکومتی سطح پر یہ جو اینٹی بایوٹکس وغیرہ جو ہیں، ان کو یعنی منیمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کو کم از کم استعمال کریں، ورنہ ہمارے جو بدن ہوتے ہیں، ہمارے جو امیون سسٹم ہے، وہ اس کو یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. آخر بات میں اسی پر ختم کرنے کی طرف توجہ دلاؤں گا. اگر یاد ہو تو شروع بیان اسی پر ہوا تھا کہ رمضان کے اندر جو چیزیں ہم نے شروع کی تھی وہ ہم اب ختم نہ کریں، اور بات ادھر تک پہنچی تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت ہم رمضان کے اندر بھی کیا کرتے ہیں. اب رمضان کے بعد اس کو چھوڑے نہیں، وقت کوئی نہ کوئی نکالیں اپنے دن کے اندر، چاہے کسی ایک نماز کو منتخب کر لو اور نماز سے تھوڑی دیر پہلے، نماز کی تھوڑی دیر بعد آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لو اور قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھو. اور خاصتاً میں یہ کہوں گا اسپیشلی گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت جتنا ہو سکے کیا کرو، کیونکہ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا وہ ویران گھر کی طرح ہے. کیا مطلب؟ جیسے ایک گھر ویران ہو، مطلب اس کے اندر انسان رہتے نہیں ہیں، تو ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کی ویڈز آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پتھر اس کے اندر گرتے رہتے ہیں، ہر قسم کے پرندے درندے چرندے سب اس کے اندر آتے رہتے ہیں، گند ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک وقت آتا ہے خوف اس انسان کو آتا ہے. تو اسی طریقے سے جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی نا، تو وہاں پھر روحانی قسم کی ویڈ آنے شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ جو باقی جو جنات اثرات وغیرہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں، یہ آ سکتے ہیں. لیکن جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، تو فرمایا اس گھر کو اللہ رب العزت برکتوں ہی سے بڑھتے رہتے ہیں. اس گھر کے اندر کسی قسم کی شرارتی چیزیں وغیرہ جو مغیبات ہیں وہ نہیں آتی. اللہ رب العزت ان گھروں کی حفاظت کرتے ہیں. ایسے کرتے ہیں آج کا سیشن اسی کے ساتھ مکمل کرتے ہیں اور دستور کے مطابق ایسے کریں گے. باقی جو چیزیں جن کی طرف توجہ دلانی تھی وہ اگلی مرتبہ کے لیے چھوڑ دیں گے. صدقہ خیرات کی طرف توجہ دلانی تھی، ہو سکے تو صدقہ خیرات بھی دیتے رہیں. رمضان کے اندر تو بڑی تعداد کے اندر لوگ نکالتے ہیں، اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، لیکن سال بھر بھی تھوڑا تھوڑا نکالتے رہو، کیونکہ اللہ رب العزت صدقے کے ذریعے جو مصیبتیں ہوتی ہیں، آفتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو ختم کر دیتے ہیں. اور چوتھا کام، ذکر کرتے رہیں. صبح اگر ہو سکے تو 3 تسبیحات، ایک استغفار کی، دوسری تیسرے کلمے کی اور تیسری درود شریف کی. صبح بھی 3 تسبیحات اور شام کو بھی کم از کم اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ دن گزارتے رہیں اور جو دن کی دعائیں ہیں وہ بھی کرتے رہیں. تو آج کا پورا سیشن دار و مدار اور گزشتہ کل کا یہ لنکس تھا کہ رمضان کے جو نیک اعمال اس وقت ہم کیا کرتے تھے وہ ٹریننگ پیریڈ تھا، وہ مشق کا وقت تھا. اب 11 مہینے ہم ان اعمال کو نہیں چھوڑیں گے، اگرچہ اس مقدار اس معیار پر نہ ہو، لیکن تھوڑی تھوڑی مقدار پر ہم پورے سال کرتے رہیں گے. آخری حدیث عرض کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہیں کہ جو مداومت کے ساتھ کنٹینیوس کے ساتھ کرتے رہیں اگرچہ وہ تھوڑے ہوں. تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو اگرچہ تھوڑے ہوں، ذکر کرتے رہو اگرچہ تھوڑا ہو، اسی طرح صدقہ خیرات کرتے رہو اگرچہ تھوڑے ہوں، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے رہو جتنا ہو سکے. اسی کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا اللہ یا ان کو توقع ہے، ان کی بھی ہماری بھی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ سب کو یا اللہ تو پورا فرما، سب کو قبول فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما. جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا. یا اللہ جہاں کہیں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اس ظلم کو تو دور فرما. جو ظالمین ہیں یا اللہ ان کو سمجھ نصیب فرما اور ان کو ظلم کرنے سے روک دے، اور جو مظلومین ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما اور ان کو ظلم سے نجات نصیب فرما. یا رب العالمین یا رب العالمین جتنی بھی پریشان حال لوگ ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش اور مغفرت فرما. اور یا رب العالمین ہماری جب موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما. یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. قرآن کریم کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق تو ہم سب کو نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.